تو جس طرح موت کا وقت مقرر ہے اسی طرح موت کی جگہ بھی مقرر ہے. وہ بڑی معروف روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بڑا گھور گھور کے اس نوجوان کی طرف دیکھا. وہ کہاں؟ فلسطین کے علاقے میں بیٹھے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو جناب سلیمان علیہ السلام سے وہ نوجوان کہنے لگا یہ کون تھے جو مجھے گھور رہے تھے؟ فرمایا جناب اسرائیل ہیں. کہنے لگا حضور مجھے تو ڈر لگنے لگا، ہوا کو حکم نہیں دیتے مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے. وہ کہاں سے چلے، ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کے یہاں پہنچے. کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل پھر حاضر ہوئے. تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے دوست کو بڑا گھور کے دیکھتے تھے. عرض کی حضور بڑا پریشان تھا، دل میں خیال آتا تھا حکم تو یہ ہے کہ ہند میں روح قبض کرنا اور یہ فلسطین میں بیٹھا ہے اور مجھے اگلی روح اس کی قبض کرنی ہے. تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ حکمت ہے نا مالک کی غالب آئی، جہاں اس کا وقت تھا وہیں جانے کی اس نے خواہش ظاہر کر دی اور وہ سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کا سفر ہوا کے دوش پر سوار ہو کے وہاں پہنچ گیا. عزیز دوستو وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی. ہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جن کے پاس سہولیات زیادہ ہیں، زندگی آسودہ ہے، جنہوں نے بہت ساری آسانیاں اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کر لی ہیں، بہت اپنے ماحول کو انہوں نے آرام دہ کر لیا ہے. وہ موت سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. موت کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ حق نہیں کہہ سکتا بندہ. وہ کچھ لمحوں کے لیے بھی احقاق حق کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا. موت کا خوف لوگوں کو رات کی نیند ان کی لے جاتا ہے. موت کا ڈر وہ اس طرح سے انسان کے گرد شور کرتا ہے جیسے کوئی سانپ پھنکار رہا ہو. موت جن لوگوں کے قریب آ جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتے ہیں. وہ صرف سانپوں سے نہیں ڈرتے، رسیوں سے بھی ڈرتے پھرتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں خوف زدہ ہو جانا، زندگی اپنے لیے دشوار کر لینا، اور اس کی دلیل صحیح حدیث میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ قیامت کے قریب لوگ تم پر اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کھانے پہ بلایا جاتا ہے. آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ مسلمانوں کو ماریں، آؤ. لوگ دعوت دیں گے مسلمانوں کے قتل عام پر. تو چونکہ صحابہ جذبہ جہاد سے معمور لوگ تھے، ان کے اندر تو ہر وقت ولولہ رہتا تھا. وہ تو شہادت کی آرزوئے لیے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، ہر جگہ وہ تیار بیٹھے رہتے تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہم لوگ تھوڑے ہو جائیں گے؟ مسلمان محدود ہوں گے؟ فرمایا تم تو بڑی تعداد میں ہوگے، مسلمانوں کی کثرت ہوگی، 56 کے قریب اسلامی ممالک. تو یا رسول اللہ پھر کافر ہم پر کیسے لوگوں کو بلائیں گے؟ تو فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی. یا رسول اللہ وہ کیسے آتی ہے؟ فرمایا جب دنیا سے پیار ہو جائے اور موت کو بندہ ناپسند کرنے لگے، اسے موت سے کراہت آئے، وہ ڈرے کہیں مر نہ جاؤں، کہیں موت نہ آ جائے. جو ڈر ڈر کر مریں گے مر وہ بھی جائیں گے. اور جو مولا علی شیر خدا کی طرح میدان میں تلوار لگنے پر کہیں گے شہادت کے وقت کہ فزت برب الکعبہ، لو بھی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے. تو چلے تو وہ بھی جائیں گے، رخصت تو وہ بھی ہو جائیں گے. تو زندگی تو ان کی بھی بیت گئی. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے علی نہیں گھبراتا، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے، ہم نہیں گھبراتے. یہ بس یہ آنی تو ہے کہ گھر میں بھی آئے گی، بستر پہ بھی آئے گی، ہاسپٹل میں بھی آئے گی. تو کیا شان ہے کہ حسین ابن علی کا سر کٹ بھی گیا ہے پھر بھی سب سے اونچا ہی نظر آتا ہے، پھر بھی اونچا ہی نظر آتا ہے. بھائی خوف نہیں، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے اور یہ طے ہے. اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اتنے زیادہ دعوے نہیں کرنے چاہیے میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ راضی کہیں بچوں کے؟ میرے